تین آدمیوں کی عقل پر آفرین ہے. ثلاثۃ من فرسان العقل، عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے ہیں. ایک عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کو دیکھ کر بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت سے رکھنا، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کام آئے اور یا اسی کو ہم بیٹا ہی بنا دیں. کمال کی آنکھیں تھی کہ یوسف کو سر بازار دیکھ کر خرید کر گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ عام غلام نہیں ہے، عام مزدور نہیں ہے، یہ کوئی قیمتی اور بیشباش شخصیت معلوم ہو رہی. اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی صفورہ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے والد کو کہا یا ابت استاجر ہو، ابا جان ایک آدمی کو کام کے لیے رکھنا ہی تھا، یہ ٹھیک ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہترین ہے، طاقتور ہے اور حد درجے دیانتدار ہے. گھر کا جو آدمی ہوگا جس کو آپ چوکیدارے کے لیے رکھیں گے، کام کاج کے لیے رکھیں گے، اس کی یہ تین خصلتیں ضروری. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عفیف ہو. ان خیر من استاجرت، کہ وہ کسی گھر کے فرد پر ہاتھ نہ اٹھائے، اس کی عزت کو بٹھا نہ لگائے. اور دوسرا یہ کہ وہ قوی ہو، دشمن کو بھی روک سکے، آپ کے مخالف کو، آپ کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے والے کو روک سکتا ہو. اور پھر تیسرا یہ کہ وہ خود بھی دیانتدار ہو، امین. اگر وہ خود ہی طاقت غلط استعمال کرے، تالے توڑے اور بینک بیلنس چوری کرے اور دوسروں کو آگاہ کرے کہ آج صاحب جو ہے بینک گئے ہیں اور یہ لائے ہیں اور بھی نکلنے والے اور ابھی گھر پہنچ گئے ہیں، یہ تمام ڈکیتیاں، یہ گھر کی نوکرانیاں اور گھر کے افراد کراتے ہیں. لوگ عقل سے کام لیتے نہیں، وقتی راحت کے لیے اپنے گھر کو حجرہ بنایا ہے اور اپنے خزائن کو بیٹھک بنایا ہوا، جیسے سب لوگ آتے جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برتن دھو رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، اس کے کان پیچھے ہوتے ہیں. وہ ایسی بنتی ہے جیسا اس کا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں. ادھر سے ان کو وہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ دیتے، یہ کب دیں گے؟ تو کبھی کہتے بیٹی کی شادی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا بیوی ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں بیٹے کی شادی کے لیے دے دیں گے، پھر کہتے اس وقت نہیں ہے، وہ دل میں رکھتی ہے صاحب، اچھا دیکھوں گی. تمام ڈکیتیاں کسی تھاندار سے، ڈی ایس پی سے پوچھو، گھروں کے اندر جتنے ڈاکو آ رہے، گھر کی ماسیاں اور نوکرانیاں لے کے آ رہے. کہ بےہودہ قوم ہے، عقل سے کام لیتی نہیں. کہ بھئی جہاں آپ رہ رہے سہ رہے وہاں اندر نہ آنے دے، باہر برتن رکھے، گیٹوں کے باہر، اندر قطن آئے نہیں. یہ بات ایک عالم کی حیثیت سے ممبر کے لائق نہیں ہے، لیکن مجھے قوم کی بے عقلی پر بہت دکھ ہے اور بڑا افسوس. اور بہت عزت کے لوگ کوڑیوں کے دام بے عزت ہو رہے، ذلیل ہو رہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تو عبرت نہیں لی جاتی. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں خدا کا بڑا حق ہے، لوگوں کی کمائی میں دین کا اور دین والوں کا حق ہے. زکوٰۃ تو آپ سب جانتے ہیں، فطر بھی جانتے ہیں، اور یہ اکثر مسلمان دیتے بھی ہیں. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ میں چوری نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ خوشی سے نکالتے ہیں. لیکن حدیث دوسری آئی ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے، وفی مالک حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بڑے حقوق ہیں. جس پیغمبر پر زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی
اور جس رسول مرسل نے اور نبی مکرم نے زکوٰۃ کی تفصیلات اور شرح فرمائی، وہی پیغمبر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہے، وہ اس میں شاید کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں یہ جمع ہو رہا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غائب ہو گئے، وہ پردے کے پیچھے جا کے دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، اگر کسی نے اندھیری رات میں پتھر کے نیچے کوئی گناہ کر لیا جو کسی کو پتہ نہ ہو سوائے اس کے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو دن دہاڑے پتھر کے اوپر لے آئے گا، سب دنیا دیکھ لے گی، نہیں چھپے گا، وہ چھپ سکتا نہیں، نظام اللہ نے ایسا بنایا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھول چکے ہو، میں بھولنے والا نہیں ہوں، میرے ملائک موجود ہے، میرے حفظہ موجود ہے، میرے معقبات موجود ہے، وہ سب کے سب ایک گن کر تمہارے ساتھ حساب کرے۔ اس لیے لوگ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، بہت توبہ طائب رہتے ہیں، ہر وقت دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ دنیا و آخرت کے روسیائی سے پناہ میں رکھ، دنیا و آخرت کی بربادی سے اور تباہی سے بچا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں دعا قبول فرما لے تو اس کے رحمت و احسان کے خزائن بہت وسیع ہے، لیکن فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ میں نے ظلم کیا، مظلوم کچھ نہ کہہ سکا، اور میں نے کسی کا حق دبایا اور وہ مجھ سے لے نہیں سکتا، اور میں نے کسی کو رلایا اور وہ اپنے آنسو خود پہنچ گیا، اور میں نے کسی کو دکھ میں دیکھا اور میں نے مداوا نہیں کیا۔ یہ سب کام آپ کے ساتھ حساب ہو، یہ سب کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ پردے کے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم غیبوبت کہتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے رنگ میں آتے ہیں، کبھی اولاد کی نافرمانی اور حادثات، کبھی مال کی تباہیاں اور لوٹ مار، کبھی جائیداد اور عزت کے خطرات۔ کون سا خطرہ ہے جو آج معاشرے میں نہیں ہے؟ نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ نئے نئے کراچی کے حالات خراب ہو رہے تھے، یہاں صوبے کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا اس سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں اس نے یہ بڑی زبردست بات کہی جو بہت ہی ڈائری میں لکھنے والی ہے۔ اس نے کہا میں بھی راستہ بدل کے آتا جاتا ہوں، اور کبھی کبھی اپنے سرکاری بہت بڑا انتہائی اونچا عہدہ تھا، اس گاڑی کو چھوڑ کر ٹیکسی میں چلے جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بہت اچھی حفاظت ہماری کر لیں۔ وہ ہماری بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ ماحول زیادہ خراب ہے اور امن بالکل مفقود ہے، اور ہر طرف تباہی اور بغاوت مچی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہوا کہ اس کے پاس تمام ایجنسیاں ہیں، سب مسلح افراد موجود ہیں، اور یہ اس پورے صوبے کا ذمہ دار بنایا گیا، اور اس کا یہ حال ہے، تو یہ دوسروں کو کیا حفاظت دے گا؟ یہ اللہ دکھاتا ہے ہمیں کہ محافظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت فرما، لا حافظ الا انت ولا حفاظت الا منک، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، اور تیرے علاوہ کسی کے پاس بچانے کا سامان نہیں ہے، کیسے بچائے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور صرف وہ تو نہیں کہ ماحول میں تکلیفی کیفیت ہے، آلودگی ہے، اور بغاوت اور سرکشی کے رنگ میں قتل و غارت لوٹ مار ہے،
بیماریاں بھی تو بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں بھی تو ہے، عجیب عجیب بیماریاں. اچھا بھلا انسان سامنے آ جائے گا، دعائیں کرائے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ جی مجھے ایسی ایک لا علاج بیماری ہے اور ڈاکٹر نے مجھے 1.5 یا 2 سال دیے. آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یا خدایا یہ کس تکلیف میں آپ اپنے بندوں کو ڈال رہا ہے. اور اس قدر انگنت آلام ہے، آثار ہے، غموم ہے اور ہموم ہے کہ سوائے ایک صورت کے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کہ خزائن احدیت اور صمدیت، خزائن کرم اور جود اور اس کے شعور اور برکات الوہیت کے دامن میں آدمی آ جائے. اللہ کو تو راضی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اور پورا اعتماد و توکل کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ کے زمانے میں وہ مشہور حکیم موجود تھا جو بہت زیادہ عقل مند مانا جاتا تھا، افلاطون. وہ اس نے کہا کوئی آدمی آیا ہے بنی اسرائیل میں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ امر مسلم ہے کہ نبی کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ. نبوت کی ذمہ داری بہت ہے، جن اور انس، قوم اور رعایا سب کو سمجھانا ہے تو اللہ کامل عقل اس کو عطا فرماتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ ہر نبی کے 7 صفات کمال کے ہیں: کامل العلم، کامل العقل، کامل الحیا. حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر، بڑے منصب کے ساتھ حیادار رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رد کرتے تو ایک فرد کا نام نہیں لیتے. ما لہؤلاء القوم، لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کا مرتکب ایک فرد ہے، لیکن آپ اس انداز سے بیان فرماتے کہ وہ ایک نشانہ نہ بنے اور لوگ بھی اس سے پرہیز کر لیں. اور بخاری میں آپ کے متعلق ہے آپ ایسے باحیات ہیں جیسے کنواری. کل عذرا غیر شادی شدہ لڑکی، وہ بڑی باحیا ہوتی ہے، وہ بول چال میں، دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. جب زمانہ حیا کا تھا اور دور حیا کا تھا تو ماں باپ اس کے سامنے لڑکوں کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہوئی، پرائے لڑکوں کی طرف ذہن نہ جائے. اب تو اتنے حیادار ماں باپ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہتے ماشاء اللہ دلہن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو پتہ ہی نہیں باپ کو، وہ صرف باپ کہلاتا ہے. آگے یہ بلوں کی بچے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی باپ ہے کیا؟ آدمی اپنے آئینے سینے میں دیکھے کہ مجھ میں باپ کی خصلت ہے، وہ وقار، وہ تدبر، وہ عفت، وہ پاک دامنی، وہ اولاد کے بارے میں احتیاط، خوش رنگی، یہ ماں باپ کا خاص پہچان ہوتا تھا. اب وہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ڈانسروں کو پہچان رہے ہیں. اور چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اس کو یہ لوگ آزادی فکر کہتے ہیں، حریت کہتے ہیں، یعنی ہوارگی کو آزادی کہہ رہے ہیں اور بغاوت کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اسلام دشمنی کو خود اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، لا مذہب، بے دین. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو پیغمبر کے 7 صفات ہمیشہ کمال کے ہوتے ہیں، کائنات میں ان کا برابر کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک حیا بہت ہوتی ہے، دوسری عقل انتہا پہ ہوتی ہے.
اور تیسری علم اللہ نے جو ان کو دیا ہوتا ہے، رسول اور نبی کے برابر کسی کا علم نہیں ہوتا. کامل العلم، کامل الحیا، کامل العقل. 3 ہو گئے اور 4 ادھر سے یاد کر لو. صباحت، حسن و جمال بے مثال ہوتا ہے، عبادت سب سے زیادہ، شجاعت بے انتہا، سخاوت دریا کی طرح بہتے ہیں. بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ایسے سخی تھے، کالریح المرسلہ، جیسے خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو. ایک شخص آپ کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کچھ مانگا، آپ نے کہا کوئی چیز نہیں، اگر ہوتی لن تجدنی جبنن ولا بخی جبینن ولا بخیلا، ورنہ نہ میں بزدل ہوں اور نہ بخیل ہوں. بات سخی ہے لیکن بزدل ہے، پورا دے نہیں سکتی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اور بعضوں کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ بڑے بہادر ہے، وہ تشلا سلطمی دشمن ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نہ بزدل ہوں کہ روک لوں، اور نہ میں بخیل ہوں کہ لوگوں کا حق ادا نہ کروں، لیکن افسوس کی کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ چلا گیا. کچھ مدت بعد دوبارہ آیا. حدیث میں ہے آپ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑی خوشی سے ملے. حالانکہ ہمیں جب پتہ ہو کہ یہ مانگنے آئے، ہم کہے پکڑو ادھر گھسیٹو، باہر نکالو. کیوں مانگنے آیا؟ اتنا سا دل ہے، اتنا سا دماغ ہے، حلم اور بردباری نام کی نہیں ہے. اور جس سے تعلق ختم کرنا ہو اس سے مانگنا شروع کر لے، خود بخود ہی آپ کا دروازہ بھول جائے گا، آپ کا نام تک بھول جائے گا. دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے، عام انسانوں میں اور اللہ کے پاک پیغمبر میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے آپ کو کمال عقل، کمال حیا، کمال علم نصیب فرمایا، پھر صباحت، سواد سے صباحت، حسن و جمال بے مثال، عبادت. اور آپ جیسی عبادت کوئی کر سکتے؟ پیر مبارک رات بھر کھڑے رہنے سے سوج جاتے تھے. ام المومنین فرماتی تھی کہ اگر جنت چاہیے تو لازم ہے آپ کے لیے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ نے حرام فرمائی، اور آپ تو بخشا ہے. تو آپ نے کہا اے عائشہ، جس خدا نے میرے لیے جنت لازم کر دی، اور جس خدا نے میرے اوپر جہنم حرام کر دی، اور جس خدا نے مجھے پہلے سے بخش لیا، افلا اکون عبدا شکورا، اس خدا کا خوب شکر گزار نہ بنوں؟ پھر تو جنت کا بھی شکر ادا کرنا ہے، جہنم حرام ہونے کا بھی شکر ہے، اور حضرت نے جو جل وعلا نے مجھے بخشایا ہے، پھر تو مجھے اور عبادت کرنی ہے. یا رب صلی وسلم علیہ. تو آپ نے اس شخص کو کہا، اس نے کہا کچھ دیں گے آپ؟ آپ نے کہا یہ پہاڑ کے دامن میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے. وہ واپس آیا، اس نے کہا ہزاروں ہے. آپ نے کہا یہاں سے لے کر اگر فلاں پہاڑ تک بھی بھیڑ بکری اونٹ چر رہے ہیں، جو تو سارا لے جا. کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں بزدل و بخیل نہیں ہوں؟ آج ہے نا. وہ شخص جب قوم میں پہنچا، سب قوم کو جمع کیا کہ یا ایھا الناس ان محمد یوتی فیوتی، محمد ایسا دیتے ہیں کہ کوئی ماں کا بیٹا ایسا نہیں دے سکتا ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. ساری قوم ایمان لے آئی، ساری قوم، پورا سرما سواد سے ایمان لے آیا. سورت اخلاص نازل ہوئی تھی، معجم الصغیر طبرانی میں ہے. اور ایک اعرابی آیا. اعرابی ذرا جنگل اور دیہاتوں میں رہتے ہیں، سیدھے سیدھے مسلمان ہوتے ہیں. یہاں ایک اعرابی آتا تھا نماز کے لیے،
سلام جیسے ہی میں پھیرتا کہتے ہیں ملا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ. سارے نمازی ڈر جاتے ہیں. ابھی سلام پھیرا میں مڑا بھی نہیں ہوں. مولوی جی وہ ایک مسئلہ. میں ان لوگوں سے کہا خیر ہے. ایک آدھ ایسا بھی مست ہونا اچھا لگتا ہے. اور ایک نے قرآن مجید یاد کیا لیکن تاوئی دیہاتی. تو بزرگوں نے اس کو کہا تھا کہ جب آپ آخری رات ہے 27ویں اور سلام پھیر لے تو آپ کہا کہ السلام علیکم. میں تم سب لوگوں کو رمضان شریف اور ختم قرآن کی مبارکباد دیتا ہوں. اس نے غور کیا تو سلام بھول گیا. آخری قاعدے میں زور سے کہا لاؤڈ اسپیکر پر کہ میں تم سب لوگوں کو مبارکباد. لوگوں نے کہا یہ 2 رکعت دوبارہ پڑھاؤ مبارکباد ہو گئی. تو اعراب کہلاتے ہیں. اعراب الذین یسکنون فی البادیہ, جو جنگلوں میں دشتوں میں رہتے ہیں. ان میں آداب بظاہر نہیں ہوتے, دل میں ہوتے ہیں لیکن بول چال میں نہیں ہوتے. یہاں ایک آیا مجھے کہا میں آپ سے دورہ تفسیر کروں گا پوری پابندی سے, مگر نہ آپ میرے استاذ بنیں گے اور نہ میں شاگرد بنوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں استاذ بنوں تو مجھے کیا دے گا, خوار پڑک بچیا, اور تو شاگرد بنے تو کیا کچھ بڑھ جائے گا. اللہ نے ہزاروں نے لاکھوں عطا فرمائے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے اس کو کیوں اجازت دی؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن کے لیے ہے. مقصد قرآن ہے, مقصد میں نہیں ہوں. استاذی اور شاگردی وہ سمجھتا نہیں, اس کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. جو بیٹھ گیا اس کو فائدہ ہوا وہ بہترین شاگرد ہے. تو ایک اعرابی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خبریں دیتا ہے. وہ الفاظ اس کے اس طرح ہے کہ سنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کوئی گیت سناتا ہے. الفاظ دیکھو تو مشکل الفاظ. آپ نے کہا ہاں میرا رب مجھے وحی فرماتے ہیں. اس نے کہا کوئی وحی, پھر وہی اپنے الفاظ کہے کہ آپ وہ گیت جو خدا نے تمہیں سنائی وہ ہمیں بھی سناؤ. آپ نے کہا ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی اور آپ نے بڑے شان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب تلاوت پوری کی سورت کی وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نعم الالہ الہنا, واہ خدا زندہ باد, یقبل الیسیر ویعطی الجزیل, تھوڑا سا لے کے بہت کچھ دیتا ہے. اس سورت سے تو یہ پتہ چلا. آپ بے انتہا خوش ہوئے, چہرہ انور تبسم سے بھر گیا اور صحابہ سے پوچھا ابھی ابھی آیا ہے جنگل سے اور سورت اخلاص سننے کے بعد کیسا زبردست سمجھ گیا. اس کے وہ اس تفسیر کو پہنچ گیا جس کو امام راضی بھی 66 سال بعد پہنچا ہے. علماء کہتے ہیں اس نے کہا عجیب رب ہے تیرا, اس پر آفرین ہو, نعم الالہ الہنا. اتنا تھوڑا سا لیتا ہے اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف قریب بیٹھے تھے, عشرہ مبشرہ کے فرد فرید اجل اصحاب میں سے. حضرت کے قریب ہوا کہ حضرت میرے پاس اونٹنی ہے بالکل تیار, 10 یا 12 دن میں بچے دے دے گی اور خوب دودھیا ہے, نسل در نسل دودھیا آئی ہے, میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ضرور, کیونکہ آپ کے میرے پاس آنے سے پہلے جبریل آیا اور مجھے خبر دی ہے
کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں 87,000 جنتی اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے، دھلائی جا رہی ہے، زین ڈالے جا رہے، خوبصورت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اعرابی کو ایک اونٹنی دے رہا ہے۔ آپ سے پہلے جبریل آیا اور اس نے مجھے خبر دی ہے، اللہم صلی وسلم علیہ۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی لے آیا اور آپ نے یہ مبارک ارشاد سنایا کہ اللہ کے حکم پر جبریل آیا اور اس نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنتوں میں 87,000 اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اس اعرابی کو ایک اونٹنی دی ہے، اس کا صلہ 27,000 جنتی اونٹنیوں کی شکل میں ملے گا۔ تو جتنے صحابہ کو پتہ چل رہا ہے سب اپنے اپنے گھر سے ایک ایک اونٹ پکڑ کے لا رہے اور اس کو کہتے ہیں یہ بھی لے چل، یہ بھی لے چل۔ اب 1,000 اونٹوں کا قطار بن کے جا رہا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا سورہ اخلاص سن کر؟ وہاں خدا زندہ باد، تیری شان نرالی، تیری عظمت مسلم، تیری الوہیت اور ہیبت و جلال سر آنکھوں پر، تو تھوڑا لے کے کتنا دیتا ہے، دیکھو کتنے دے دیا ہے۔ اور جس نے ایک اونٹنی دی اس کو جنت میں 87,000 جنتی اونٹنیاں، یہ تو مر جائے گی، بڈھی ہو جائے گی، نہیں رہے گی، لیکن جنت کا ساز و سامان خالدین فیہا، وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مولانا روم خوب فرماتے ہیں نیم جان بستان دو صد جاد حد، نیم جان بستان دو صد جاد حد، ذرا سی چیز دے دی اور سینکڑوں لے لی، آنچ در وحمت نیاید آد حد، اور وہ کچھ اللہ نے عطا فرمایا جو کسی کے خیال اور وہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور مرسلین کامل الحیا، کامل العقل، کامل العلم، پھر 4 صفات صباحت، حسن و جمال، عبادت بے انتہا، سخاوت مثالی، شجاعت ضرب المثل، ضرب المثل۔ حنین کے موقع پر بنو حوازن نے جب تیر برسائے تھوڑی دیر کے لیے کبار اصحاب بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نیچے اترے، حالانکہ آدمی اونٹ پر بیٹھ کے بھاگتا ہے۔ آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کے اولاد میں سے ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے حضرت کے اس ارشاد سے مسئلہ نکالا کہ وہن جو آتا ہے بزدلی، فشل، وہ 2 وجہ سے آتا ہے، یا اپنے اعمال کمزور ہو، فرمایا میں حسباً نبی ہوں، یا نسب کمزور ہو کا نسباً مطلبی ہوں، اعلیٰ نسل مکہ مکرمہ اور عرب کی، کوئی وجہ نہیں ہے میرے بزدل ہونے کی اور بھاگنے کی۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل کو امانت سپرد کرو، دیکھ کے امانت داری کا خیال رکھو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے حاکم بنو تو پورے انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتے ہیں۔ کسی کو یہ کہنا کہ امانت دار رہو اور عادل و منصف رہو بہترین نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے
ایک بیٹا دیا تھا اور بڑی محبت اور پیار تھی اس سے، اولاد سے ویسے ہی وہ تو لخت جگر کہلاتی ہے۔ شاعر کہتا بھی ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت ہے، وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ، لیکن ان سب میں پر بہترین اولاد زبردست نعمت۔ وہ بیمار ہو گیا، روزانہ ابو طلحہ کام سے آتے تھے، پوچھتے تھے کیا حال ہے، پھر اس کو دیکھ کے روتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ ایک دن جب یہ کام سے آئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، اس نے کہا اس کو بہت زبردست آرام آیا ہے۔ تو ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ اور دنوں میں تو بے چین رہتا تھا اور آج ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بڑی خوشی خوشی سے کھانا کھایا، آرام کیا اور بھی بشری تقاضا پورا کیا۔ جب دم بخود ہوئے، خوش و خرم ہوئے، تو بیوی نے اس سے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا مجھے۔ ایک ہستی نے کسی کے پاس ایک بہت بیش بہا اور قیمتی امانت رکھی، وہ بہت قیمتی ہے لیکن ہے امانت، اس جیسے کہیں نہیں ہے، مگر اصل مالک کوئی اور ہے۔ اور ان لوگوں کو اس امانت سے بڑی پیار ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، اس کی وجہ سے پورا گھر خوشیوں سے بھرا رہتا ہے۔ اب وہ اصل مالک آتا ہے اور اپنی امانت مانتا ہے تو دینا چاہیے خوشی خوشی، یا ہیلے حوالے ٹوڑے ٹوڑ کے کر کے اور رونا دھونا کر کے روکنے کی کوشش کرے۔ ابو طلحہ نے کہا بالکل، امانت میں خیانت حرام ناجائز ہے، اور خوشی خوشی حوالے کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اصل مالک لینے آیا۔ تو جب اس نے مسئلہ بہت پکا کیا، پھر بیوی نے کہا وہ بیٹا ہمارا اللہ کی امانت تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت اٹھا لی۔ تو ابو طلحہ کہتے مجھے اتنا پکا کیا کہ میرا سینہ پھٹنے لگا، لیکن بیوی کے سامنے آدمی کمزور ہونے لگے، اور کہا میں نے اپنے آپ کو قابو کیا اور ایسا تاثر نہیں دیا جیسے مجھے بہت بڑا غم اور صدمہ ہو۔ فجر کی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے تسلی اور بشارت دی اور فرمایا رات کو تم دونوں کی گفتگو پر اللہ بہت خوش ہوا ہے، اور بخاری میں ہے کہ اس سانحہ کے بعد ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے اور کلہم قرأوا القرآن، سب قرآن کے پڑھنے والے ماہرین ہو گئے۔ نیم جام بستاند و سجاد اور آنچ در وحمت نے آید آدھت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جوانی امانت ہے، صحیح جگہ صرف کرو۔ صحت امانت ہے، دیکھ کے لگاؤ، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو۔ مال اور دولت اور فراوانی اللہ کی امانت ہے، اصل مالک دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اس کے مطابق صرف کرو۔ گھر بار، وقتی عزت، خوشی، یہ ساری امانات ہے۔ اس لیے اللہ نے قاعدہ ذکر کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو۔ جب تم امانت اور دیانت کا فرق کرو گے اور خیانت سے بچو گے تو پھر آگے قدم بڑھاؤ گے، اور جب تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا تو فیصلہ کرنے میں کبھی بھی بددیانتی نہیں ہوگی، کیونکہ خیانت تو پہلے سے ہی آپ چھوڑ چکے ہیں اور امین بن چکے ہیں۔ آج پاکستان میں 6 ستمبر منایا جا رہا ہے۔ 1965 میں
ملک کی حفاظت کے لیے، اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے جن جان بازوں نے قربانی دی، یقیناً قوم کے شکریہ اور ان کے جو مسلمان ہیں وہ قوم کی دعائے مغفرت اور بڑے اعزاز کے مستحق ہے۔ اور یقیناً اللہ اکبر کے نعرے سے جو فوج آگے بڑھتی ہے، اسلامی جذبے سے سرشار ہو کے جو آگے بڑھتی ہے، ان کے سینوں میں شجاعت کی ایک امانت ہے۔ اس وجہ سے ہندوستان کو تاریخی شکست ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے امانت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کر کے دشمن کو پیچھے دھکیلا تھا، اور اس میں جو بہترین جانیں کام آئی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں کے، شکریوں کے، تقسیم کے اور آفرین کے مستحق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کم سن صحابی، بڑی مشکل سے اس کو اجازت ملی تھی، وہ ایک مشرک کو مارنے لگا، لیکن بدقسمتی سے اس کا جو نیزہ تھا وہ چھوٹا تھا، وہ وہاں نہیں پہنچا اور اپنا گھٹنا لگ گیا، پورا گھٹنا کٹ گیا، اور خون اتنا نکل گیا کہ وہ انتقال کر گیا۔ بخاری شریف میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ۔ تو اس کی والدہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی۔ لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، ہر موقع پر ان کی علیحدہ باتیں ہوتی ہیں، اور باتیں کرنے والے ایک علیحدہ فریق ہوتا ہے، ان کا کام ہی فضولیات بکنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت کم سن ہے اور شاید اجازت بھی نہیں ملی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ سے مرا ہے، تو یہ شہید نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا بیٹا آپ کے ہمراہ جہاد میں شہید ہوا ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے یہ باتیں سنی، میں تو اس لیے خاموش رہی، صبر کر گئی، حوصلہ اختیار کر لیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو جنت دی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں پورے مدینے کو تس نس کر دوں گی، یعنی ایسا روؤں گی اور ماتم کروں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عقل اور حوصلہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے کہا کمکل عورت، ایک جنت، انہو لفی فرادیس الجنان، جنت الفردوس کے جو وہ اعلیٰ مقامات ہیں ان میں آپ کا بیٹا ہے، انہو لفی الفرادیس من الجنان۔ بس اس نے سارا مدینہ ان کو مبارکباد دینے آنے لگا کہ دوسروں کا فیصلہ بعد میں ہوگا، آپ نے اپنے بیٹے کا فیصلہ پیغمبر سے آج ہی کرا دیا۔ حق تعالی شانہ پورے اسلام کو پورے عالم میں عزت اور افتخار عطا فرمائے، اسلامی ملکوں کی اور شاعری کی حفاظت فرمائے۔ جن ملکوں میں شرارتیں کر رہے ہیں سازشی عناصر، خدا سازشیوں کو تباہ و برباد کر لے، اور وہاں کے مکین اور باسیوں کو آرام، سکھ اور عزت سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔